أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 اور یہاں تیسرا رکوع ہمارا مکمل ہوا۔ خاص طور پر یہ آیت جو ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے زمین میں سارے کا سارا سب کچھ۔ ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، جا ٹھہرا آسمان کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے ترتیب دیے، ٹھیک کیے، نوک پلک سواری ان سب آسمانوں کی، سبع سماوات 7 آسمان۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ایک اعتبار سے جو رکوع شروع ہوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور اس رب کی پہچان آغاز میں کروائی آیات افاقی سے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین اور آسمان کو اور اس میں پھل دیے، اور اسی ذات کی پہچان تخلیق آدمیت سے کروا رہا ہے۔ اس آیت کے بعد جو اگلا مضمون چلے گا وہ تخلیق آدمیت کا ہے۔ آدم کو تخلیق کیا، آدم کو پیدا کیا۔ آدم کے پیدا کرنے سے پہلے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ وہاں الذی جعل لکم الارض بیان کیا، یہاں الذی خلق لکم ما فی الارض بیان کیا، یعنی کائنات کی ہر چیز آیات افاقی بنا کے اپنی ذات کی پہچان کروائی، اور یہاں تخلیق آدمیت کے حوالے سے اپنی پہچان کروائی کہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے واسطے تمہارے۔ جعل بنانا، خلقہ پیدا کرنا، اور بدیع السماوات والارض عدم وجود سے وجود میں لانا۔ کس کی پہچان ہو رہی ہے؟ رب کی پہچان ہو رہی ہے۔ رب کون ہے؟ جو جس نے پیدا کیا اور وہ روزی دیتا ہے۔ عدم وجود سے وجود میں لا کر انسان کی ساری حاجتیں، مشکل کشائی، ہر چیز اللہ پوری کر رہا ہوتا ہے اور انتہا تک پہنچا رہا ہوتا ہے، اس درجے تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر اپنی نظر رکھی ہوتی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کسی انسان کو کیا ضرورت ہے اور کس وقت ضرورت ہے اور کیسی ضرورت ہے۔ اس کو کسی خوراک سے کتنی صحت ملنی ہے اور کسی خوراک سے اس کو کتنی بیماری لگنی ہے، یہ ساری کی ساری حکمتیں ساری اللہ کے پاس ہیں۔ اس اللہ کی ذات نے پہچان کروائی ہے اپنی۔ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء۔ ثم استوى ہم دیکھتے ہیں سین واو یا سے، اس مادے سے ہم نے پہلے بھی ایک لفظ پڑھا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ برابری کے معنی میں آیا، سین واو یا برابری کے معنی میں آیا ثلاثی مجرد میں، اور جب یہی مادہ باب افتعال میں گیا تو اثر قبول کرنے کے معنی میں آیا، دیکھا دیکھی کے معنی میں آیا۔ جب فعل کے ساتھ پیچھے پریپوزیشن آ رہی ہوتی ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ برابر کیا، دیکھا دیکھی برابر کیا، اثر قبول کیا۔ جب الہ ساتھ آ گیا، الی السماء ثم استوى الی السماء، تو پھر اس کے معنی ہو گئے متوجہ ہوا، آسمان کی طرف جا ٹھہرا۔ اور اس کے بعد فسواہن، دیکھیے سین واو یا سے
باب تفیل میں یہ لفظ چلا گیا تو اس میں تدریج پائی جاتی ہے، اہتمام پایا جاتا ہے۔ اب ان 7 آسمانوں کو اس نے ترتیب دی ہے، اس کی نوک پلک سواری ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک کیا ہے، اس کو ترتیب دے دی۔ فسواہن 7 سماوات، 7 آسمانوں کو۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آدم کی تخلیق کرنی تھی، آدم کو پیدا کرنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات ہر چیز پیدا کی ہے انسان کے لیے۔ ایک ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، آسمان بنایا، زمین بنائی، پھل وغیرہ دیے، تمہارا گھر بنا دیا۔ اور یہاں کیا ہے کہ اب تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے لیے تمہیں روزی دینی ہے، اور تمہیں عدم وجود سے وجود تک، انتہا تک پہنچا کر تمہاری حاجتیں پوری کرنی ہیں، تمہاری ضرورتیں پوری کرنی ہے، عدم وجود سے لا کر انتہا تک پہنچانا۔ اور جملہ اسمیہ بنا ہوا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ علیم ایک صفت ہے جس میں فعیل کے وزن پہ آئی ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اس نے زندہ رہنا ہے، کب تک زندہ رہنا ہے، کیا اس نے کرنا ہے، کیا اس کی ضرورت ہوگی، کیا اس کی حاجت ہوگی، کیا یہ کرے گا۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اپنی پہچان کروائی ہے۔ تو کیسے کروائی ہے؟ یہ ہمارا یہاں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔